السلام علیکم سامعین اکرام، میں ہوں سید ذیشان حیدر۔ جی سامعین، مجھے بہت سارے کویشچنز آتے ہیں، ای میلز بھی آتی ہیں، اور جن حضرات کو دوستوں کو جو فالو کر رہے ہیں نہیں اندازہ، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ www.facebook.com سید ذیشان حیدر نیچے آ رہا ہوگا فیس بک کا ایڈریس۔ اس کے اوپر آپ مجھے ڈائریکٹ میسج کر سکتے ہیں، کویشچنز پوچھ سکتے ہیں، اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں، کمنٹس بھی دے سکتے ہیں۔ سامعین کرام، بہت سارے ایسے کویشچنز مجھے آئے جس میں اسپیشلی یوتھ پوچھتی ہے، یوتھ کے جو میرے ویورز ہیں یوتھ گروپ کے، وہ میرے سے یہ کویشچنز کرتے ہیں کہ ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ان کو وہ بہت ڈس ایلیوژنڈ ہیں اپنے سسٹم کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ، ان کو بہت ڈس اپوائنٹمنٹس ہیں، جس قسم کے رویے وہ خود میں محسوس کرتے ہیں ویسے محسوس نہیں ہوتے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جی، اسی کو کہتے ہیں میچیورٹی۔ جو یوتھ ہوتی ہے بنیادی طور پر اس کو شروع میں بچپن سے ہی ایک رول ماڈل پڑھایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کسی بھی شخصیت سے متاثر ہو جاتا ہے، پھر اسے رول ماڈل بنا لیتا ہے۔ کسی بھی وجہ سے وہ متاثر ہو سکتا ہے، اس کی کسی بھی خصوصیت کی وجہ سے وہ اس کو اپنا رول ماڈل اور آئیڈیل بنا سکتا ہے۔ آئیڈیل بنانے کے بہت سارے فائدے بھی ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہیں۔ آج ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ رول ماڈل بنا لینا اور آئیڈیل بنا لینا، خاص طور پر یوتھ کے کانٹیکسٹ کے اندر، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور اس کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ تو سامعین اکرام، رول ماڈل ہمیشہ وہ شخصیت ہوتی ہے جس کے اندر کوئی بہت ہی آپ کو اٹریکٹ کریں چیزیں، ٹھیک ہے۔ کسی کی بہت ساری اچھی عادتیں ہو سکتی ہے، پرسنالٹی ہو سکتی ہے، اس کا چال چلن ہو سکتا ہے۔ جب آپ وہ اس سے انسپائر ہو جاتے ہیں، جب انسان کی فطرت میں ہے کہ جو شخص آپ کو اچھا لگتا ہے، جس شخص کو آپ آئیڈیل سمجھتے ہیں، جس شخص کو آپ رول ماڈل سمجھتے ہیں، چاہتے نہ چاہتے اس سے اپنے اندر مشابہت پیدا کرنے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں بھی ہوتی ہے اور کانشیسلی بھی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، کسی بھی اب ایکٹر کو، مووی سٹار کو اگر آپ پسند کرنے لگتے ہیں تو آپ اس کے لہجے میں بات کرنے لگ جاتے ہیں، آپ اس قسم کے جو کپڑے وہ پہنتا ہے وہ پہننا شروع کر دیتے ہیں وغیرہ، اس کے ڈائلاگس تک آپ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ فار ایگزامپل، اور اسی طرح اور بھی ہسٹوریکل تاریخی شخصیات جن کو آپ بہت پڑھیں، ان سے متاثر ہوں، تو ان کی خصوصیات آپ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک نیچرل فطری عمل ہے، اور یہ اچھی بات بھی ہے کہ اگر کسی کی آپ اچھی شخصیت سے، کسی کے کردار سے متاثر ہو کر اس کو اپنا رول ماڈل بنا لیں اور وہ خصوصیت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم یہاں آتی ہے کہ جب آپ وہ خصوصیت خود میں پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک آدھ خصوصیت پیدا کر لیتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں۔ مثال پہ آپ پڑھتے ہیں کہ فلاں شخصیت جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتی تھی یا بہت آنیسٹ انسان تھا، تو آپ بھی آنیسٹ بننا شروع کر دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ سچ بولیں۔ اب یہاں پر انسان کی دوسری فطرت ایٹ پلے آ جاتی ہے، دوسری سائیکولوجیکل ڈائمینشن جو ہے انسان کی، جو اس کی نفسیات کی، وہ آ جاتی ہے۔ وہ یہ ہے جی کہ جب آپ خود جس طرح کے ہوتے ہیں، آپ ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کے گرد جو لوگ ہیں وہ بھی ایسے ہیں یا ایسے ہونے چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں آپ غور کیجئے گا، ایسے ہیں یا ایسے ہونے چاہیے۔ یہ آپ کو یہ ایک نیچرل فینومینا ہے، اگین یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اب ہوتا ہے تو یہ ہے کہ جو آئیڈیل آپ نے بنایا اور اس کی دو چار خصوصیات آپ نے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی اور کسی حد تک آپ وہ پیدا کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے، مگر جب آپ معاشرے کے اندر انٹریکٹ کرتے ہیں، ملتے ہیں لوگوں سے اپنے ارد گرد، تو وہ خصوصیات ان میں نہیں پائی جاتی، تو پھر سب سے پہلے آپ کو نا امیدی ہوتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ مناسب لوگ نہیں ہیں، اور پھر ان کا کوئی ایسا عمل وہ کرتے ہیں جو آپ کی اس آئیڈیل جو ہے کریکٹر ہے اس سے متصادم ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، کسی ایک سچویشن کے اندر آپ سچ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ وہ عادت ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ میں سچ بولوں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، بہت اچھی بات ہے جی۔ لیکن جب آپ اپنے ارد گرد لوگوں سے بھی ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو بھی سچ بولنا چاہیے، اور جب وہ نہیں بولتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کو پہلے نا امیدی ہوتی ہے، وہ لوگ برے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کو غصہ آتا ہے۔ اسی طرح غصے کی ڈیفینیشن میں آسان آپ کو کر دوں، انسان کو غصہ تب آتا ہے جب اس کے ارد گرد لوگ اس مخصوص سچویشن میں اس طرح پرفارم نہیں کرتے یا اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتے جس طرح وہ شخص جسے غصہ آ رہا ہے وہ کرتا یا سمجھتا کہ میں اگر اس سچویشن میں تو ایسے کرتا۔ میں اور مزید ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ آپ کا کوئی ملازم ہوتا ہے،
آپ اس کو کوئی بات انسٹرکشنز دیتے ہیں اور وہ اس انسٹرکشنز کو ایزی لے لیتا ہے یا اس کو سیریسلی نہیں لیتا اور وہ بھول جاتا ہے اور غلط کام کر دیتا ہے، تو آپ برہم اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس کی جگہ ہوتے اور آپ کو اس طرح انسٹرکشنز دی جاتی ہیں واضح طور پر، تو آپ قطعاً ان انسٹرکشنز کو اپنے مالک کی یا اپنے امپلائر کی جو ہے نظر انداز نہ کرتے، تو اس وجہ سے آپ کو غصہ آتا ہے۔ تو یہ بھی ایک نیچرل فنومنا ہے۔ اس وجہ سے ہماری یوتھ کے اندر کافی غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے ایک اور اینگل بھی ہے کہ وہ خود پسندی میں بھی آ جاتے ہیں کہ میں اپنے رول ماڈل کی طرح ہوں، میرے میں وہ مخصوص وہ خصوصیت آ گئی، میں اس پہ چل رہا ہوں، لیکن میرے ارد گرد جن لوگوں میں گھرا ہوا ہوں وہ اچھے نہیں ہیں جی، وہ برے ہیں، اور پھر آپ کو غصہ بھی آتا ہے اور ناامیدی بھی ہوتی ہے، مایوسی بھی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر یہ سارا معاملہ سمجھنے کا ہے، یہ سب معاملات کچھ تو کانشیسلی اور کچھ سب کانشیسلی، یعنی کہ آپ کو لاشعوری طور پر آپ کی بیک اینڈ پہ ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو ہماری خاص طور پر یوتھ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو سامعین کرام، بہت اچھی بات ہے جی، آپ کو کوئی ماڈل، کوئی انسان، کوئی شخصیت اچھا لگتا ہے، اس کی خصوصیت اچھی لگتی ہے، ضرور اپنے اندر پیدا کیجیے، اچھی بات ہے، آپ کو ایک اچھا انسان بننا آپ کا حق نہیں بلکہ ضروری کام ہے، لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی سے اپنی نگاہیں نہیں چرانی، آپ کو خود کو اچھا ضرور کرنا ہے، لیکن یہ نہیں بھولنا کہ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جن لوگوں میں آپ رہ رہے ہیں، ان سب کے وہ شخصیت جو آپ کی رول ماڈل ہے وہ نہیں، وہ ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، اور اگر ہو بھی صحیح تو ان کو جو ہے اتنا وہ اس کے اوپر کوشش نہ کی ہو انہوں نے وہ خصوصیات اپنے اندر اپنانے کی، تو پھر آپ کو یقیناً نا امیدی اور مایوسی اور غصہ آ سکتا ہے۔ تو جب آپ ذہن میں یہ رکھیں گے کہ بھائی میں تو جو ہے وہ، میں مثال دے دیتا ہوں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے آپ ایماندار رہیں، آپ جو ہے لوگوں کی خیال رکھیں، کیئر کریں، لالچ نہ کریں، لیکن آپ جن لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں وہ لالچی بھی ہیں، وہ بدتمیز بھی ہیں، وہ بے ایمانی بھی کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ چوری چکاری بھی کرتے ہیں، جیسا کہ آپ تو نہیں کرتے اور آپ کے آئیڈیل بھی نہیں کرتے تھے یا کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ ان کو برا سمجھتے ہیں، اپنے خود کو اچھا سمجھتے ہیں اور ان پہ غصہ بھی کرتے ہیں، تو یہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ خود اپنے آپ کو امپروو کرنے میں اپنے اندر اچھی خصوصیات پیدا کرنا ایک اچھی بات ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ لوگوں سے نفرت کرنا یا ان پہ غصے ہونا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہر قسم کا انسان اس معاشرے میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ آپ اپنے معاشرے کو سمجھیے اور ان کو، ٹھیک ہے ان کو بہتری کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے ایک مناسب طریقے آپ کو اڈاپٹ کرنے چاہیے، لیکن وہ مناسب طریقہ نفرت یا غصہ کم از کم نہیں ہے، کیونکہ اس کا آپ معاشرے میں بھلائی کے بجائے خود اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، آپ خود کٹ آف ہو جاتے ہیں اور ایک ایفیکٹو، ایک کامیاب شخص نہیں بن پاتے اور الٹا ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کو پورے سسٹم سے ہی یقین اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا اینڈ رزلٹ یہ بھی ہوتا ہے جی کہ جب آپ ایک اچھی شخصیت کو اپنا رول ماڈل بنانے کے بعد آپ اس کے کردار کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہی چیزیں آپ اپنے معاشرے سے ایکسپیکٹ کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں، بلکہ اپنے قریبیوں کو تو آپ اس کی تلقین کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں، لیکن معاشرہ آپ کی مرضی سے تو نہیں چل سکتا، پھر آپ میں وہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ میں ڈس ایلیوژن آپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اینڈ کیا ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ کا شاید آپ خود کٹ آف ہو جاتے ہیں اس اپنے رول ماڈل سے، اور وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش یا اپنے اندر اچھی خصوصیات پر پیدا کرنے کی کوشش جو ہے وہ اب ترک کر دیتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے جی، تھوڑا سا آپ کو سمارٹ ہونا ہے، آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ اگر اپنے رول ماڈل کی اچھی خصوصیات پر اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنی ذات کے لیے چاہ رہے ہیں تاکہ آپ خود اچھا فیل کریں، ایک اچھے انسان بن سکیں، اور آپ لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ اچھے انسان ہیں تو جو آپ کے سوچ سے، نظریات سے مطابقت نہیں رکھتا وہ برا انسان ہے اور اس سے آپ کو نفرت کرنی چاہیے، یا پھر معاشرہ بہت برا ہے، اور معاشرہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، کبھی سوال کیجئے کہ آپ ایک دن میں تو اس لیول پر اچھی مطلب اچھا انسان آپ ایک دن تو نہیں بنے، اور نہ ہی آپ کو یہ بات سمجھ لگی کہ اچھا انسان بننا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جس شخص سے آپ ناراض ہو رہے ہیں اس کو ابھی تک بات سمجھ نہ آئی ہو سکتا ہے اس کو ایک لمحے بعد آ جائے، ہو سکتا ہے اس کو ایک سال بعد آ جائے، تو کیا یہ درست ہوگا کہ آپ ایسا اس کے ساتھ رویہ کریں؟
میں مثال دیتا ہوں جی، غالباً حضرت علی کا قول ہے کہ جو جاہل ہے، جاہل عالم کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ وہ کبھی عالم نہیں تھا، لیکن عالم جاہل کو ضرور سمجھتا ہے، کیونکہ ایک زمانے میں وہ خود بھی جاہل تھا۔ تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ لیجیے، اگر آپ اچھے انسان ہیں تو آپ سوچ لینا چاہیے کہ آپ پیدائشی تو اچھے نہیں تھے، تو آپ نے آہستہ آہستہ ریئلائز کیا، لرن کیا، اور آپ نے چوز کیا کہ آپ ایک اچھے انسان بن کر رہیں گے، آپ لوگوں کو دھوکہ نہیں دیں گے، آپ نرم دلی سے پیش آئیں گے، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ غصہ نہیں کریں گے، آپ لوگوں کا حق نہیں ماریں گے۔ یہ آپ کا اپنا ڈیسیژن ہے، اور آپ یہ بھی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ خود پہلے دن اول سے ہی یہ شعور کے مالک نہیں تھے، آپ کو آتے آتے یہ علم اور شعور آیا، اور ابھی بھی آپ ہو سکتا ہے کہ اس کے اعلیٰ درجے پر فائز نہ ہوں، اور ابھی بھی آپ اپنی جو ہے اس پروسیس میں ہوں۔ تو جو آپ سے پیچھے رہ چکے ہیں ان سے غصہ کرنا، ان کو برا سمجھنا، ان کو اپنے سے مختلف سمجھنا، اور پھر اس کے نتیجے میں ورس فارم میں آ کر ڈس اپوائنٹ ہو جانا، پوری طرح سے معاشرے سے اچھائیوں سے ہی کٹ آف ہو جانا، اور خود برائیوں میں انڈلج ہو جانا، اور اپنے آپ کو اذیت دینا، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ تو یو ہیو ٹو بی اسمارٹ، آپ کو عقل مندی سے اور شعوری طور پہ ان معاملات کو سمجھنا چاہیے۔ آپ ضرور آئیڈیل بنائیے، ضرور اچھے انسان بنیے، لیکن ان سب چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، تاکہ آپ ڈپریشن، نا امیدی، مایوسی، غصہ، اور پھر دیگر اس کے ساتھ جو مسائل جو سائیکولوجیکل آتے ہیں، اور آپ ایفیکٹو معاشرے کا پارٹ نہیں بن پاتے، اس سے آپ بچ سکیں۔ تو سامعین کرام، آج میں نے روشنی ڈالی بہت سارے کوشچنز کے جواب کے اندر کہ رول ماڈل بنا لینے اور ایک اچھا انسان بننے کے باوجود جو ہے وہ انسان جو ہے ہمارے جو یوتھ ہے جو وہ کیوں ڈس اپوائنٹ ہو رہی ہے اپنے معاشرے سے، اور کیوں ہوتی ہے، کیا ہو رہا ہوتا ہے ان کے لاشعور کے اندر، کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ اس راستے پہ چل پڑتے ہیں جس کی میں نے نشاندہی کی۔ امید ہے کہ ان فیکٹس کو، ان باتوں کو ذہن نشین رکھتے ہوئے وہ ہوشیار ہو جائیں گے۔ مشتری ہوشیار باش کرنا میرا جو مقصود تھا، تو وہ شاید اب تھوڑا سا بہتر طریقے سے معاشرے کو، اپنے ذہن کیسے کام کرتا ہے، انسان کی فطرت کیسے کام کرتی ہے، انسان کا لاشعور کیسے کام کرتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا وہ اویئر ہو جائیں گے، اور کانشیسلی ایک اچھے انسان ضرور بنیں گے، اور یہ نا امیدی اور ڈپریشن سے کسی حد تک بچ سکیں گے۔ ضرور کوشچن بھیجیے جی، میں بہت لرننگ ہوتی ہے آپ کے کوشچن سے، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے جو زیادہ کوشچنز آتے ہیں، جو زیادہ کوئریز آتی ہیں، ان کے بارے میں ویلاگ کروں۔ اور آپ کو میرا ویلاگ اگر اچھا لگے تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور بیل کا آئیکن پریس کر دیجئے گا۔ اینڈ ونس اگین ڈو سینڈ می یور کوئریز اینڈ ای میلز۔ سید ذیشان حیدر کو بریزن ٹروتھ کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔